الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 26 ربیع الاول 1443 ہجری، 1 نومبر 2021 یوم الاثنین دوشنبہ پیر منڈے. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ، آیت نمبر 35. پچھلے آڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے جو یہ لغزش ہوئی، یہ خطا ہوئی، گناہ نہیں تھا. بھول کر آپ پر پردہ ڈال دیا گیا آپ کے علم پر، اور کچھ دیر کے لیے آپ یہ جو نہیں تھی، آپ کو جو منع کیا گیا تھا وہ آپ، اور پھر اس پر علماء نے یہ بھی کہا کہ آپ نے کوئی اور معنی سمجھا. اللہ عز و جل کے حکم کا جنس اور عین اس پر باتیں کی گئی، وہ سب علمی کلام ہے. یعنی مقصد صرف یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت کرنا یہ کسی نے بھی جائز نہیں کہا ہے. سب کا یہی کہنا ہے کہ بھول کر، جیسا کہ میں نے آیت بھی پیش کی کہ جس میں اللہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے جس میں اللہ جل نے صاف فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا، وہ بھول گئے. یہی عہد تھا کہ وہ کھائے نہیں، بھول کر ہوا. یہ سب جب موجود ہے تو اس کے باوجود کیسی یہ دریدہ دہانی ہے، کیسی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور وہ باتیں کرتے ہیں جو کسی مذہب کا ماننے والا اپنے کسی بڑے کے لیے ایسی باتیں نہیں کر سکتا. اوپر سے ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے، تو ہمارے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے کہ ہم انبیاء علیہم السلام کے دفاع میں رہیں ہمیشہ، نہ کہ ان پر معاذ اللہ رب العالمین جھوٹے اعتراضات، غلط اعتراضات کرتے رہیں. اور یہ باتیں جو ہیں یہ کچھ بریلی سے نہیں نکلی ہیں، اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھی ہیں، یہ تمام کتابوں میں بہت پہلے سے چلا رہا ہے. ہر ایک عالم نے، امام نے، مفسر نے، محدث نے انبیاء علیہم السلام کے دفاع میں اور ان کی شان بڑھانے میں ہی کام کیا ہے. ان کے اوپر کیے جانے والے اعتراضات پر ان کے جوابات ہمیشہ سے دیتا ہے. اس وقت میں معتزلہ، جہنی فرقہ وغیرہ فرقے تھے جو یہ سب بیکار کے اعتراضات کیا کرتے تھے، ان کے جوابات دیے جاتے رہے، ہمیشہ سے دیے جاتے رہے. اسی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک روایت غلط طور پر مشہور ہو گئی، اس وقت میں تھی، آج تک تو میں نے اسے کہیں سنا نہیں، پر یہاں پر لکھی ہے وہ بات. اس کا بھی آپ نے جواب دیا ہے. امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے صفحہ نمبر 455 پر یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو یہ کھایا تھا تو یہ اس وقت ہوا کہ جب حضرت حوا نے آدم علیہ السلام کو شراب پلائی اور آپ پر نشہ طاری ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ نے اسے کھایا، شجر میں سے، درخت میں سے کھایا. پھر آپ نے اس کا رد بھی فرمایا کہ یہ روایت نہ عقلی طور سے صحیح ہے اور نہ ہی نقلی طور سے. پہلی بات تو یہ کہ جنت میں جو شراب ہوگی اس میں نشہ نہیں ہوگا، جنت کی شراب میں نشہ وغیرہ بالکل نہیں، نہ ہی اس سے کوئی تکلیف. قرآن میں موجود ہے، جب ہم انشاءاللہ اگر پہنچ گئے ان آیتوں پر تو باتیں کریں گے، پر مختصراً یہی کہ نہ نشہ ہوگا نہ تکلیف ہوگی. تو نقلی طور پر تو یہ یہاں پر بالکل ختم ہو گیا، رد ہو گیا اس کا. اور عقلی طور پر بھی یہ ہو نہیں سکتا کہ انبیاء علیہ السلام تو ہمیشہ سے اللہ عز و جل کی یاد میں مگن رہنے والے، بالکل اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرنے والے. اور شراب جیسی چیز انبیاء کی طرف منسوب کرنا کہ انہوں نے پی، یہ بالکل غلط ہے.
ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ آگے جب واقعہ جو آئے گا تو اس میں یہی ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے مطلب شیطان نے پہلے آپ کو ہی بہکایا اور پھر اس کے بعد آپ نے آدم علیہ السلام کو اس طرف مائل کیا. یہ ضرور ہے, یہ آگے روایت آئے گی. اس میں پھر آگے اور بھی کلام ہے. یہی پھر بات بڑی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام پوری تفصیل بڑا اچھے خاصے 2-3 صفحات پر بحث تفسیر قرطبی میں موجود ہے کہ آدم علیہ السلام نے اسے کیوں کھایا, جبکہ آپ کا علم اتنا ساری میں نے پیچھے آڈیو میں ساری باتیں کی ہیں. اور پھر آپ نے یہی جواب دیا ہے سب نے کہ وہ ایک پردہ ڈال دیا گیا تھا آپ کے اوپر اور اللہ کی مشیت کے مطابق ہی یہ تھا کہ ہونا تھا اور آپ نے کھایا. آپ ایک روایت پھر یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا حلم جو تھا, عقل, حلم, وہ جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک جتنی مخلوقات ہوں گی, جتنے لوگ ہوں گے, ان سب کے حلم کو, ان سب کی عقلوں کو, ان سب کے علم کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو آدم علیہ السلام کا حلم, آپ کی دانش, آپ کی عقل مندی, وہ ان تمام مخلوقات کے حلم سے بڑھ جائے. آپ کا حلم زیادہ ہوگا. تو یہ آدم علیہ السلام پر اعتراض کرنا کہ آپ کیسے کھا سکتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. یہ ضرور ہے کہ آپ سے خطا ہوئی اللہ عز و جل کی مشیت کے مطابق, اور آپ نے جیسے ایک لفظ یہاں پر اور بھی موجود ہے, اسی تفسیر قرطبی میں ہے, صاف صاف آپ نے لکھا ہے. پہلے اس بات کو ہم کر لیتے ہیں پورا کہ آدم علیہ السلام سے یہ جو ہوا یہ نسیان کے طور پر ہو گیا. لوگ ہم سے یہ کہتے رہتے ہیں, بار بار مجھ سے بھی لوگوں نے کہا کہ یار تم لوگ گھوم پھر کر ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بڑھانے کے لیے ہی بات کرتے, گھما پھرا کے وہیں آ جاتے ہو, ہے نا. بولتے ہیں, مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ تم لوگ بس جب بھی تم بیان کرتے ہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی اللہ کی طرف نہیں بولتے ہو, حضور کی بس حضور کی تعظیم کرو, حضور کے بارے میں بتاؤ. بھئی ہم نے سیکھا ہی یہی ہے, یہ ہم نہیں بولتے, یہ شروع سے ہوتا آیا ہے. جو محبت والے ہیں, جو وفا والے ہیں, جو بے وفا ہیں ان کی بات نہیں کر رہے ہیں, جو وفا کرنے والے ہیں, جو وفادار ہیں, ان کا طریقہ ہی یہی رہا ہے. ان کا طریقہ ہی یہی رہا ہے کہ انہوں نے ہر جگہ ہر طرح سے جتنا بھی ہو سکا, جب بھی ہو سکا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو ہی بیان فرمایا ہے. اب جیسے یہاں پر ایک یہ جو میں نے عرض کیا کہ آپ کا حلم جو تھا یہ تمام مخلوقات کے حلم سے بڑھ جائے گا. صفحہ نمبر 457 ہے, تفسیر قرطبی جلد اول. آپ نے یہ لکھا, یہ حضرت ابو امامہ ان کا یہ قول آپ نے یہاں پر نقل کیا ہے. اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے فرمایا حضرت ابو امامہ نے کہ تمام مخلوقات سے آدم علیہ السلام کا حلم بڑھ جائے گا, اگر ترازو کے ایک پلے میں تمام مخلوقات کا حلم رکھا جائے, تمام لوگوں کا, منذ خلق اللہ الخلق الی یوم القیامہ, یہ آپ نے یہاں پر لکھا ہے کہ سب کا حلم ایک پلڑے میں رکھا جائے, آدم علیہ السلام کا حلم دوسرے پلڑے میں, تو آدم علیہ السلام کا حلم بڑھ جائے گا, آپ کی عقل و دانش مندی بڑھ جائے گی. یہ قول ہے. اس کے بعد آپ نیچے لکھتے ہیں کہ یہاں پر جو انہوں نے کہا ہے, تو آپ فرماتے ہیں, یہ دیکھیے
محبت جو ہوتی نا، یہ سبحان اللہ، یہ ہم نے یہی سیکھا ہے. ہمارے اکابرین جو گزرے ہیں انہوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے. تو ہم پر یہ اعتراض کرنا، یہ جا کر وہیں پر پہنچے گا. پھر ان سے کہو، ہم سے مت بولو، یہاں آ کر ان اکابرین سے بولو کہ بھئی یہ کیا کرتے ہو. جہاں کوئی بات ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بڑھانے کی کوشش کرتے ہو ہمیشہ، دیکھیے آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. یہاں پر ایک قول آپ نے سنا، آپ فوراً اس کے نیچے دوسری لائن میں لکھتے ہیں وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يُخَصَّ مِنْ ذَلِكَ نَبِيُّنَا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. فرماتے کہ یہاں پہ جو عموم کے طور پر آپ نے کہا کہ تمام مخلوقات کا علم سے آپ کا آدم علیہ السلام کا علم بڑھ جائے گا، تو آپ فوراً لکھتے ہیں کہ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے الگ ہے، مستثنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مستثنا ہے، اس میں عموم میں حضور شامل نہیں ہے. کیوں شامل نہیں ہے؟ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ أَوْفَرَ النَّاسِ حِلْمًا وَعَقْلًا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. پڑھ کے ایک دم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى لَوْ أَنَّ أَحْلَامَ بَنِي آدَمَ مِنْ غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کا حلم تمام مخلوقات سے بڑھ جائے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس تمام میں انبیاء شامل نہیں ہیں. کیوں شامل نہیں؟ کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا علم، ان کی عقل، ان کا حلم، یہ تمام مخلوقات میں سب سے بڑھ کر ہے. فَإِنَّهُ كَانَ أَوْفَرَ النَّاسِ حِلْمًا وَعَقْلًا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ کا علم و حلم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی وہاں بھی ایک آدم علیہ السلام کے علم کو بڑھایا جا رہا ہے، وہ بھی نہیں چلے گا، برداشت نہیں کریں. نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے ہیں، ان کا علم سب سے بڑا، تمام نبیوں سے بھی بڑا. تو آدم علیہ السلام کے حلم و عقل کو حضور سے بڑا مان لیا جائے، یہ ان سے چلا ہی نہیں، برداشت ہی نہیں ہوتا. محبت، یہ محبت ہے. تو ہم یہی کرتے آتے ہیں نا، ہم یہی کرتے ہیں بھائی. ہم زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. جب کچھ ملا سب انہی کے صدقے میں ملا، تو پھر کیوں ان کی تعریف نہ کریں، کیوں ان کی عظمت کو بیان نہ کریں. اور یہ الحمدللہ یقیناً یہ نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے. ورنہ کتنے ایسے ہیں جو کھا کر حضور کا صدقہ کھا رہے ہیں اور حضور پر ہی غرا رہے ہیں. اللہ حضرت نے یہ تو لکھا تھا، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے. حضور کا کھا کر حضور پر بھونک رہے ہیں، ایسے لوگ ہیں معاذ اللہ رب العالمین. اور اپنے آپ کو محمد ہی کہتے ہیں، اپنے آپ کو حضور کا امتی کہتے ہیں. شرم آنی چاہیے امت، ایسے امتی کہ جو نبی کے بارے میں معاذ اللہ گستاخیاں کرتے پھریں. دیکھیں یہاں پر آدم علیہ السلام کے علم کو بڑھایا جا رہا ہے، نبی کے علم کو حضور کے علم سے بڑھایا گیا، حلم سے، عقل سے بڑھایا گیا. خالی قول ہے، اس پر آپ نے فوراً لکھ دیا، برداشت نہیں ہوا. اور یہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں، اشرف علی تھانوی جیسا، جس نے معاذ اللہ رب العالمین جانوروں کے علم کو حضور کے علم سے ملا دیا. معاذ اللہ رب العالمین. عقل سے سوچئے کہ کون صحیح ہے، سوچئے اس بارے میں. اکابرین تو ایک نبی کے علم کو بھی حضور کے علم سے زیادہ بڑا نہیں مانتے، ماننے کو تیار ہی نہیں. اور یہاں پر ایسے موجود ہیں ہمارے دور میں جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ حضور کا علم معاذ اللہ رب العالمین جانوروں کے علم کے برابر ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اسی لیے کہا جاتا ہے اہل سنت کا دامن پکڑے رہیے، صحیح علماء کی صحبت اختیار کیجیے اور صحیح علماء کے ساتھ رہیے. یہاں وہاں کی باتیں سن کر اپنے ایمان و عقائد کو خراب مت کیجیے. اللہ عز و جل ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے، صحیح راستے پر ہمیں رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.